ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں۔ آج بات ہو جائے تھوڑی سی پارلیمنٹ کی کارکردگی کی۔ یہی پارلیمنٹ تھی جس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو فارمیشن ہے، جو اس کا قیام ہے، اس سلسلے میں پارلیمنٹ کا ہی رول رکھا گیا تھا۔ 4 ممبر چاروں صوبوں سے اور ایک وفاق سے، کوئی بھی سرکاری ملازم ریٹائرڈ ہو یا سرونگ ہو اور یا پھر ریٹائرڈ جج ہو ہائر کورٹ کا، ان کو چیئرمین لگا دیا جاتا ہے، جیسے کہ اس وقت راجہ سکندر صاحب ہیں۔ انتہائی کنٹروورشل ادارہ اگر کوئی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، وہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جس کے لیگل مشیروں نے قانونی مشیروں نے مشورہ دیا کہ ڈٹ کے کھلو جا، سامنے جو ہے تیرے سپریم کورٹ ہے تو کوئی بات نہیں، رام بھلی کرے گا، چڑھ جا بیٹا سولی پر۔ تو سولی پر چڑھا دیا گیا راجہ سکندر صاحب کو۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ صحیح تھے یا غلط تھے۔ سپریم کورٹ کے خلاف اگر آپ کا انسٹیٹیوشن ہی سپریم کورٹ کی مٹی پلید کرنے پر تلا ہوا ہے تو کل آپ کی کوئی مٹی پلید کرے گا، یہ ریسیپروکل ہے یہ۔ تو ناظرین، یہ میری خدمت میں عرض ہے کہ یہ پارلیمنٹ نہیں بنایا تھا یہ انسٹیٹیوشن، اور آج آپ کے سامنے ہے کہ پارلیمنٹ کی کارکردگی کو اس سے جانچیں آپ، پارلیمنٹیرینز کی کارکردگی کو اس سے جانچیں آپ کہ وہ کتنے بہت ہی سیانے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں یہ لوگ، بہت ہی اپنے مفاد کی خاطر، اپنے پرکس اینڈ بینیفٹس کے لیے سب کچھ قربان کر جائیں گے اپنے مفاد کے لیے، خواہ ملک کو بھی ان کو قربانی دینا پڑے، ملک کی قربانی دے دیں گے یہ لوگ۔ آپ کے سامنے ECP کا کیس میں نے رکھا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھیں اور اس پر اپنی رائے قائم کریں کہ یہ پارلیمنٹیرینز نے پارلیمنٹ نہیں بنایا تھا کہ چاروں صوبوں سے ایک ممبر۔ یہ سب سیاسی ہے، سیاسی فارمولیشن میں پارلیمنٹیرینز کا جو کردار تھا وہ ECP میں آپ نے دیکھا۔ اب آ جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف کہ یہی پارلیمنٹ جو امینڈمنٹ لانا چاہ رہی ہے، یہ سپریم کورٹ کے ججز کے اندر ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس سپریم کورٹ، اس کی جگہ پہ جسٹس منصور علی شاہ نے آنا ہے قانونی طور پر، اور مولانا فضل الرحمان نے صحیح کہا کہ ان کو ہی آنا چاہیے۔ غفور حیدری صاحب نے کل یہی کہا پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، کہ ان کو آنا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ آئیں گے، قانونی طور پر انہی کا حق ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ وہ آئیں کیونکہ انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا جو ان کے خلاف لگتا ہے ان کو، کیونکہ آئین اور قانون کی بات نہیں کرنی ہے۔ آئین ساز اسمبلی نہیں ہے یہ قانون ساز اسمبلی ہے۔ آپ نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ پہلے 18ویں ترمیم آئے، اس کے اندر بے شمار لوگوں کی ریزرویشنز ہیں، عوام کی ریزرویشنز ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، MQM اور یہ انہوں نے مل کر، مسلم لیگ نون نے، اور جناب علی آپ کے سامنے، عوام کے سامنے ہی 18ویں ترمیم آ گئی۔ آپ کے سامنے کارکردگی IMF کو اعتراض کرنا پڑ رہا ہے اس پر کہ نیشنل ڈویژبل پول جو ہے، نیشنل فائنینس کمیشن، آپ کو ریویو کرنا پڑے گا۔ وفاق کمزور ہو گیا ہے مالی طور پر اور صوبے بہت امیر ترین ہو گئے ہیں۔ ترقی کا حال مت پوچھیں کہ اتنے وسائل کے باوجود بھی سندھ میں ترقی کی صورتحال کیا ہے، بلوچستان میں کیا ہے، اور ایون لوور پنجاب میں کیا ہے اور KP میں کیا ہے۔ ہم کسی حکومت یا کسی سیاسی پارٹی کے سپورٹرز نہیں ہیں، لیکن ہم پاکستان کے سپورٹرز ہیں۔ ہمیں پاکستان کے سپورٹر ہونا چاہیے اور حق کی بات کرنی چاہیے۔ حق نے ہی ٹھہرنا ہے، حق نے ہی کامیاب ہونا ہے، اور باطل نے تو جانا ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ یہ باطل کے جو راستے پہ کھڑے ہیں لوگ، اور یہ جو کچھ بھی باطلانہ کام کر رہے ہیں، ان کو تو بہرحال جانا پڑے گا۔ تو سپریم کورٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ کی اگر مداخلت ہوگی اور اگر یہ امینڈمنٹس کرا دی گئیں پارلیمنٹ میں 26ویں، تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ نہیں لگتا کہ اس ملک کے کوئی بہتری کے لیے، اسٹرینتھن کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے آپ نے $7 ارب کا معاہدہ کیا IMF سے۔ میں انشاءاللہ ساری کی ساری کنڈیشنالٹیز میں نے الحمدللہ میرے سورسز نے واشنگٹن سے جمع کر لی ہوئی ہیں، اور وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں ناظرین کے پیش کروں گا۔ بیسیکلی ہم اکنامک رپورٹ تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کون سا شعبہ رہ گیا ہے جس میں ریفارمز کے نام پر مداخلت نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ 26ویں ترمیم ہو یا اس کے نام پہ 27ویں، MQM پاکستان مسلم لیگ کو تو یہ PTI کا قیدی نمبر 804 جیل میں بیٹھے بیٹھے کھا چکا ہے۔ یہ دونوں کو بالکل ہضم کر گیا ہے، جیسے بغیر ہڈی کی بوٹی ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ڈیلیور کریں گے تو سندھ میں غربت ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ بیچارے مجبور ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جناب پریزیڈنٹ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اجارہ داری کے نمائندے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کے نتیجے میں غریب بولتے ہی نہیں ہیں۔ ایک GDA تھی، وہ بھی بہت کمزور پلیٹ فارم ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جائے بلے بلے ہے سندھ کے اندر، اور وہ اگر ڈیلیور کریں گے تو ظاہر ٹھہریں گے۔
नहीं डिलीवर करेंगे तो आवाम ने अपना रास्ता मुंतखब तो करना है ना अपने नुमाइंदों को, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है या किसी और पार्टी का है। तो ये मेरी आपकी खिदमत में गुजारिशात थी कि अमेंडमेंट जो है वो फेयर नहीं है। इसीलिए मौलाना फजल रहमान ने ऑफ लेट, बहुत ही लेट लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स का ग्रुप है, ये जो बात कर रहे हैं ये जायज़ बात कर रहे हैं, पुटिंग असाइड एनी सपोर्ट टू पीटीआई, लेकिन वो बात बिल्कुल जायज़ कर रहे हैं और उन्होंने सोच समझ कर ही फैसला कर रहा है। और अगर आपने धबड़गोश काम कर दिया कि जी ठीक है हम इसको सब कुछ बुलडोज़ कर देंगे और बुलडोज़र फेर देंगे और अपनी तरामीम मंजूर करा लेंगे, तो फिर एक आप रास्ता खोल रहे हैं एक यानी गैर सियासी अदारे का जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आज आप हैं कल आप नहीं होंगे, आज मैं हूँ कल मैं नहीं होऊंगा। ये मुल्क रहेगा इंशाअल्लाह, ये मुल्क रहने के लिए बनाया गया है, बना है, इसमें बड़ी क़ुरबानियाँ हैं और 70 साल से मुसलमान लोग क़ुरबानियाँ ही दे रहे हैं। गुर्बत है, 60% लोग यहाँ पर रोटी पानी के बगैर जनाब ज़िंदा हैं और इस तरफ कोई यानी गवर्नेंस का प्लान नहीं है, इकनॉमिक मॉडल नहीं है। ये मैं लफाजी नहीं कर रहा, आपके साथ हमेशा मैंने स्टैटिस्टिक्स से बात की है और इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक्स के हवाले से ही बात होगी कि ये $7 बिलियन का जो पैकेज है ये आपकी इकॉनमी को ऐसे चाट जाएगा जैसे दीमक चाटती है लकड़ी को। क्यों कि इसके पीछे कोई विजन नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक है कि मैक्सिमम टैक्सेस। कोई शोबा नहीं है जिसमें ये टैक्सेस नहीं आएंगे। ज़राअत के शोबे में ला रहे हैं, प्रॉपर्टी में ला रहे हैं और इसने बैजा करा देनी है इस कौम की। तो ये नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में ये मेरी गुजारिशात हैं और जैसे मैं अर्ज़ करता हूँ कि नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक पर मैं IMF की कंडीशनैलिटीज़ पर पूरा एक्सपोज करेंगे इस प्लान को, पूरा इनका जो संदूक में बंद है सारी रिफॉर्म। चाहिए तो ये था कि कौमी असम्बली में इसको ले आते, आज ही ले आते, कल ले आते। ये भागे फिर रहे हैं अमेंडमेंट के लिए, ले आए आवाम को बताएं कि जी हमने $7 अरब के एवज़ पाकिस्तान के आवाम का क्या सौदा किया। इंशाल्लाह मैं मंजर आम पर लेकर आऊँगा आपकी खिदमत में। वही गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।